ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مالدار ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ وہ کسی کے لیے دنیا کی خاطر دعا کرتے کہ اس کو مال مل جائے، اس کو جائیداد مل جائیں، زمینیں مل جائیں۔ لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ کسی صحابی سے خوش ہوں کہ اس کے عمل سے خوش ہوئے ہوں تو اس کو برکت کی دعا دی ہے کہ یا اللہ اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے علم میں، اس کے عمل میں برکت عطا فرما۔ تو ایک شخص آئے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ وضو میں رہا کرو، آپ وضو میں رہا کرو، آپ مالدار ہو جاؤ گے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس پیسے آ جائیں، میری دولت زیادہ ہو جائیں، بینک بیلنس آ جائیں، اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو میں رہا کرو۔ اگر آج ہم کسی دانشور سے، کسی عالم سے، کسی تاجر سے، کسی بزنس مین سے ہم مالدار ہونے کا ٹپس پوچھے کہ ہم مالدار کیسے ہوں گے، تو وہ ہمیں یوں تو نہیں کہے گا کہ آپ وضو میں رہا کرو، بلکہ وہ پہلے ہم سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہو، آپ سکل پہ کام کرتے ہو، آپ بزنس کرتے ہو، آپ کی کمپنی ہے، آپ کسی دکان میں کام کرتے ہو۔ اس کے بعد جا کے پھر وہ ہمیں مالدار ہونے کی ٹپس کہ آپ یہ کرو، وہ کرو، ایسا رہو، یہ چیزیں لے آؤ، یہ برانڈ بناؤ، اس طرح مونوگرام بناؤ، اس طرح لوگو بناؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شارٹ کٹ اس شخص کو کہا کہ فرمایا کہ آپ وضو میں رہا کرو، آپ مالدار ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث پہ سوچنا ہے کہ یہ حدیث امیزنگ ہے، عجیب حدیث ہے کہ وضو میں رہنے سے انسان مالدار ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان وضو میں ہوتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس انسان کے لیے 60 سے 70% نماز آسان ہو جاتی ہے، وہ بانماز باجماعت نمازی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ویسی بھی اس کی وضو ہوتی ہے، تو جب وہ بازار میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ویسی بھی وضو ہے میری، تو آؤ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ جب گھر پہ ہوتا ہے تو اس کی وضو ہوتی ہے تو وہ جا نماز کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو وضو میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے، اور جب بندہ نمازی بن جاتا ہے تو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نماز جو ہے یہ آپ کو برے کاموں سے، بے حیائی کی کاموں سے روک دے گا۔ یہ نماز کے اندر خوبی ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز بھی پڑھتا ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو تو وہ اپنے نماز پہ نظر ثانی کرے، اس کی نماز نہیں ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور دھوکہ بھی دیتا ہوں، اس کا نماز نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ منع ہو جاؤ گے برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے۔ تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے
کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے رزق کو تنگ کیا ہوتا ہے، وہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اوپر سے رزق کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، حدیث مفہوم ہے، جو بندہ زنا کرتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بندہ اس طرح کی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب وہ نماز شروع کر دیتا ہے تو نماز کی وجہ سے اس کے اوپر وہ دروازے کھول کر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار ابھی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، دھوکہ بھی دیتا ہوں، تو ایٹومیٹک وہ گناہ سے توبہ کر جاتا ہے کہ یار اب میں نے گناہ نہیں کرنے، اب گناہ نہیں کروں گا اس کے بعد۔ تو وہ جب گناہ چھوڑتا ہے تو اس گناہوں میں وہ گناہ بھی چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر رزق جو ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ رزق شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا کام، کاروبار، اس کا رزق وہ فراخ ہو جاتا ہے۔ تو کام کیسے چلا؟ کام چلا گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ گناہ کیسی چھوٹی؟ گناہ چھوٹی نماز کی وجہ سے، اس نے نماز شروع کی۔ نماز کیسی شروع کی؟ اس نے وضو شروع کی تھی، وہ وضو میں تھا، ہمیشہ وضو میں رہا کرتا تھا۔ اب وضو کا کس نے بولا ہے؟ وضو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ آپ وضو میں رہا کرو، آپ مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔